محمد مبشر رضا گوہری، السلام علیکم۔ راجستھان انڈیا سے سوال کیا ہے محمد مبشر نے، روح کا حسن سے کیا تعلق ہے؟ وضاحت فرما دیجیے۔ روح کا تو حسن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اصل حسن ہے وہ تو اللہ کا ہے۔ اب حسن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ آپ تو کوئی بھی خوش شکل عورت یا خوش شکل مرد آپ کو نظر آئے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ حسین و جمیل ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ تو صورت بھلی ہو اس کو آپ حسن سمجھتے ہیں، نین نقش اچھے ہوں اس کو آپ حسن سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ تو خوبصورتی ہے، حسن کہاں ہے؟ یہ تو خوبصورتی ہے۔ خوبصورتی کے ساتھ جاذبیت ہو تو حسن ہے۔ خوبصورتی کے ساتھ جاذبیت ہو تو حسن ہے۔ خوبصورتی آنکھوں کو بھائے گی، جاذبیت تیرے دل کو کھینچے گی۔ خوبصورتی آنکھوں کو بھائے گی اور جاذبیت تیرے دل کو کھینچے گی، تجھے جو ہے وہ بے قابو کر دے گی۔ ہاں، جذبات امڑ کے آئیں گے۔ اور یہ جو عشق جو چیز جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ بھی جاذبیت کا نام ہے۔ جب اللہ کا دیدار کسی کو ہو جاتا ہے تو ایک انوکھی جاذبیت محسوس ہوتی ہے بندے کو۔ جاذبیت، اور ایسی جاذبیت ہوتی ہے جس سے اس کے دل میں ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، like something is pulling you towards God۔ وہ ہے جاذبیت۔ پھر اردو میں بھی الفاظ نکل گئے، جاذب نظر، جو نظروں کو کھینچے۔ سمجھ گئے آپ؟ جاذبیت جو نظروں کو کھینچے۔ لیکن اب قرآن مجید میں اگر حسن کی تعریف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہل جزاء الاحسان الا بالاحسان۔ کہ حسن کا معاوضہ حسن کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ جیسے وہ گانا ہے، دے دے پیار دے پیار دے پیار دے دے، پیار دے پیار لے، سمجھے؟ ہل جزاء الاحسان الا بالاحسان، کہ حسن کا معاوضہ یعنی ریٹرن آف بیوٹی از بیوٹی۔ تو معلوم کیا ہوا اس سے؟ کہ تو رب کا حسن دیکھنا چاہتا ہے، تو رب کا حسن دیکھنا چاہتا ہے تو حل جزاء الاحسان الا بالاحسان کا معاملہ ہوگا۔ پہلے تو بھی حسین بن، پھر میں حسن دکھاؤں گا تجھے اپنا۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، حل جزاء الاحسان الا بالاحسان۔ تو میرا حسن دیکھنا چاہتا ہے، تو اپنے آپ کو حسین بنا، میں اپنا حسن سامنے رکھوں گا، تو اپنا رکھنا۔ اور پھر سرکار گوھر شاہی نے اس کو اس طرح فرمایا کہ روزانہ تو صبح اٹھ کے منہ دھوتا ہے، کریمیں لگاتا ہے، دینی لڑائی میں لکھا ہے، چہرے کو دھوتا ہے کہ دنیا دیکھے گی، اور جس کو رب دیکھتا ہے اس کو تو صاف ہی نہیں کرتا ہے۔
رب تو اس چہرے کو تیرے دیکھے گا ہی نہیں نا. وہ کہتا نہ میں شکلوں کو دیکھتا ہے نہ میں عملوں کو دیکھتا، میں تو دلوں کو دیکھتا ہوں. تو پھر اگر تو اس حسین کی نگاہوں میں آنا چاہتا ہے تو اپنے دل کو حسین بنا لے. ایک حدیث قدسی میں آیا ان اللہ جمیل ویحب الجمال. ہائے ہائے ہائے، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جمیل ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اور اس کو جمال پسند ہے. یعنی اب اس کو سمجھنے کے لیے یہ کہہ دیں کہ اللہ جو ہے حسین ہے اور اس کو حسن سے محبت ہے. اب اس کا یہ تو مطلب نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ، ہم تو حسین و جمیل سے مراد عورتیں لیتے ہیں نا عام طور پر. کوئی اگر ٹھرکی مولوی ہوا تو وہ یہ کہے گا جی اللہ کو تو عورتیں پسند ہیں. ان اللہ جمیل ویحب الجمال، نہیں نہیں نہیں، یعنی اللہ خود بڑا حسین ہے، اور جب تیرا من بھی حسین ہو جائے گا تو اللہ خود بخود تجھ سے محبت کرے گا. ان اللہ جمیل ویحب الجمال. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیونکہ جمال حسن سے محبت کرتا ہے، وہ حسن پرست ہے، لیکن کس کے حسن کی پرستی میں؟ اپنے ہی حسن پر فریفتہ ہے. جب تو اپنے من میں اس کا حسن لے آئے گا، اس کے نور کے ذریعے اپنے آپ کو چمکا لے گا، تو پھر اللہ تجھ سے خود ہی محبت کرنے لگ جائے گا. کہ تم اگر اللہ کو ڈھونڈ رہے ہو تو ان لوگوں میں ڈھونڈو جن کے اندر اللہ کا حسن ٹھہر گیا ہے، کہ جو محسنین ہیں، جو صاحب احسان ہیں، درجہ احسان پر فائز ہیں، جب عبادت کریں تو رب کو دیکھتے ہیں، رب کا حسن ان کے سینے میں استقرار پکڑ گیا ہے، انہی کے پاس میں بھی مل جاؤں گا. ایک حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ من اراد من یجلس مع اللہ فلیجلس مع الفقراء، کہ اگر تیرا ارادہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ جا کے بیٹھے تو فقیروں کے ساتھ بیٹھ جا، کہ وہاں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. کہ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کی صحبت اختیار کرے تو پھر فقیروں کی صحبت اختیار کر لے، کہ وہاں پر اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو حسن تو صرف اللہ کا ہے، باقی تو کوئی حسین نہیں ہے. تو پھر حضور پاک کیا ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ خداوندی ہیں، جس میں حسن الہی جھلکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ ہاں، the divine mirror. محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the divine mirror in which the divine splendor reflects and blossoms in full bloom. یعنی محمد رسول اللہ کی ذات وہ آئینہ ہے کہ جس میں حسن خداوندی جھلکتا ہے. TV, bringing light, love, and peace in your life.